السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کر دیتے ہیں اپنی کلاس۔ اللہ تعالیٰ کی مبارک کلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 38، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ لیکن پھر اگر میری طرف سے یعنی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، کوئی بھی ہدایت آ جائے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی بھی حکم آ جائے تو اللہ فرماتا ہے فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کا پیروکار بنے گا، جو میری ہدایت کو فالو کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس سے نہ کوئی اندیشہ ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ یعنی اللہ کی طرف سے جب بھی تمہارے پاس کوئی ہدایت آ جائے، کوئی رولنگ آ جائے، کوئی گائیڈنس آ جائے تو اس کو فالو کرو، اور جو بھی بندہ اس کو فالو کرے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بالکل مطلب اس پہ ایک ایسا کرم ہوگا کہ اس پہ نہ کبھی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایت، دی گئی رولنگس کے پیروکار بن جائے، عمل پیرا ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا پہلے کل کے بارے میں، ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ ابھی تو پارٹیسپینٹس بہت کم ہیں، شاید اس لیے میں بھی ان کے ذہن میں نہ ہو کہ بھی 8 ہی بجے کلاس ہونی تھی۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ معصوم آپ انمیوٹ کیجئے، معصوم بہت دنوں بعد دیکھیں آپ انمیوٹ کیجئے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کل کی کلاس اٹینڈ کی آپ نے؟ جی سر۔ جی ماشاء اللہ۔ ہاں تو مجھے بولیے آپ نے کل کیا پڑھا تھا؟ سر ہم نے کل پڑھا مرکب تام۔ جی ماشاء اللہ۔ اس میں ہم نے مبتدا اور خبر کے بارے میں بات کر لی ہے نا؟ جی سر۔ جی تو مبتدا اور خبر کے بیچ میں کیا ایگریمنٹس ہوتے ہیں؟ کیا پڑھا آپ نے ان دونوں کے بارے میں؟ سر جو مبتدا اور خبر میں ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ایک تو پہلے کاؤنٹنگ اور جنڈر کے بارے میں وہ ضرور مطلب معصوم آپ کی مائک میوٹ ہو گئی۔ سر مبتدا اور خبر میں جو اگریمنٹ وہ ضرور ایک تو کاؤنٹنگ اور جنڈر کے بارے میں ضرور فالو ہونے چاہیے۔ مطلب کہ اگر جی مبتدا مذکر ہوتا ہے تو جو خبر ہے وہ بھی مذکر ہونی چاہیے۔ اسی طرح جی مونس اگر مبتدا ہو تو جنڈر بھی اگر مونس مبتدا ہو تو خبر بھی مونس ہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح واحد، تثنیہ اور جمع کے لیے بھی۔ لیکن اگر ایک اس میں ایک ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوگا، لیکن خبر جو جی ہے وہ ماشاء اللہ۔ اکثر نکرہ ہی ہوتی ہے خبر۔ جی اور جی یہ بھی ہے ماشاء کہ اللہ۔ مبتدا اور خبر وہ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ مرفوع ہوتے ہیں۔ جی جی ماشاء اللہ۔ آپ یہ سب خود بتا رہے تھے کسی یا کاپی سے دیکھ کے؟ سر نہیں، وہ میں نے نوٹ بھی کیا ہے لیکن مجھے یاد بھی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو یاد رکھنا ضروری ہے۔ جی اچھا تو یہ سب باتیں جو معصوم نے کی نا، یہ سب کی سب باتیں اس خبر کے بارے میں تھی، یعنی وہ خبر مبتدا کے اکارڈنگ ہوگی، ان کاؤنٹنگ، ان جینڈر یا معرفہ نکرہ کے اعتبار سے یہ وہی ہوگی جو مفرد ہوگی۔ مفرد مطلب جو ایک سنگل ورڈ ہوگا۔ میں نے یہ بھی کل کہا تھا نا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی خبر کیا کہتے ہیں، ایک سینٹینس بھی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں اس طرح سے لکھوں، دیکھیں پہلے، اس سے پہلے
اگر میں اس طرح سے لکھوں ہوا صالحن، اگر میں اس طرح سے لکھوں ہوا صالحن، اس کی میننگ کیا ہو گئی کہ وہ نیک ہے، وہ نیک ہے نا، ہوا مطلب وہ، صالح مطلب نیک، وہ نیک ہے. دیکھیں اب اگر میں اس طرح سے لکھوں زیدن، زید کے بارے میں، زیدن ہوا صالح، ہوا صالح، زید وہ نیک ہے، یہ زید کے بارے میں بات ہو رہی ہے، زید وہ نیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو ترجمہ پھر اس طرح سے ہوگا زید نیک ہے. یہ عربی میں اس طرح سے لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ اندازہ ہوتا ہے، آپ یہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے. یہ کچھ اس کو ہم انگلش میں نا پن کہتے ہیں، پی یو این، پن. پن مینس ٹو پلے ود لینگویج. جب آپ ایک لینگویج میں اس طرح کے ماہر ہوں گے نا، پھر آپ ایسے ورڈس یوز کر لیں گے، ایسے سینٹینسز یوز کر لیں گے کہ آپ ان کے ساتھ کھیلیں گے. تو ایک یہ بھی ایک کھیلنا ہوتا ہے لینگویج کے ساتھ. میں اس طرح سے لکھ سکتا تھا زید صالح، بات وہی ہوتی. میں نے کہا زید ہوا صالح، اور یہ عربی میں بہت ہی اچھا طریقہ مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ یہ انشاءاللہ سیکھیں گے آگے. زید ہوا صالح، زید وہ نیک ہے. میننگ کیا ہے کہ زید نیک ہے. دیکھیں ذرا، زید یہاں پہ سبجیکٹ ہے، زید مبتدا ہے، اور خبر کیا ہے؟ ہوا صالح. خبر کیا ہے؟ ہوا صالح. ہوا صالح اپنے آپ میں ایک سینٹینس ہے، وہ نیک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہوا صالح اپنے آپ میں ایک سینٹینس ہے، اور ایک سینٹینس، اور ایک سینٹینس. سینٹینس میں تو آپ واحد تثنیہ جمع، ایک پورے سینٹینس میں واحد تثنیہ جمع کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا. یعنی ایک سینٹینس کل ملا کے سارا سینٹینس کیا واحد ہوگا؟ کیا سینٹینس تثنیہ ہوگا؟ کیا سینٹینس جمع ہوگا؟ آپ کہیں گے جی نہیں ایسا تو نہیں. پھر کیسا ہوگا؟ بھائی سینٹینس واحد جمع تثنیہ ان سب کی کمبینیشن ہو سکتی ہے، یا تو صرف واحد اسموں کی کمبینیشن ہو سکتی ہے، یا ایک سینٹینس میں اسم اور فعل بھی آ سکتے ہیں، اور فعلوں میں کوئی واحد تثنیہ جمع کا کوئی کنسپٹ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی سینٹینس میں مذکر مونس دونوں آ سکتے ہیں ایک ساتھ نا، اس میں تو آ سکتے ہیں. تو جو بھی مذکر اور مونس ہونے کے اعتبار سے خبر مبتدا کے اکارڈنگ ہی ہونی چاہیے. وہ کون سی خبر ہے؟ جو خبر ایک سنگل ورڈ. ٹھیک ہے جی. خبر ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ خبر ہمیشہ مبتدا کے اکارڈنگ واحد تثنیہ اور جمع میں ہوگی. یہ کس خبر کی بات ہو رہی تھی؟ جب ایک خبر اکیلے ایک سنگل ورڈ ہوگا، یعنی اکیلا اسم ہوگا. اب خبر اگر ایک جملہ ہے تو پھر یہ سب باتیں اس میں نہیں ہوں گی. لیکن ہاں اس میں یہ بات ضروری ہے کہ جملہ اگر ہے تو اس جملہ میں ضرور اور ضرور ایک ضمیر ہوگی، یا تو ضمیر دکھ رہی ہوگی یا وہ چھپی ہوئی ہوگی. جیسے یہاں پہ دکھ رہی ہے ہوا. ٹھیک ہے جی، دکھ رہی ہے ہوا. خیر یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم پھیل پڑیں گے تب بہت زیادہ سمجھ میں آئے گی. ابھی میں اس بات کو یہیں رکھ دیتا ہوں. میں نے کہا کہ خبر جملہ بھی ہو سکتا ہے، اور خبر ایک مفرد بھی ہو سکتا ہے. مفرد مطلب ایک سنگل ورڈ بھی ہو سکتا ہے، سنگل ورڈ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر یہ سنگل ورڈ ہوا تو یہ اپنے مبتدا کے اکارڈنگ مذکر مونس میں ہوگا، اپنے مبتدا کے اکارڈنگ واحد تثنیہ اور جمع میں ہوگا، اور اپنے مبتدا کے اکارڈنگ اعراب میں ہوگا. یعنی دونوں یہ مرفوع ہوں گے، دونوں پہ رفع آئے گا. جیسے یہاں پہ زیدن پہ بھی رفع ہے، صالحون پہ بھی رفع ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہاں ہم رفع نہیں ڈھونڈیں گے کیونکہ یہ جملہ ہے. جملہ میں بھی اس کی بات نہیں ہوگی، اعراب کی بات بھی جملے میں نہیں ہوگی. دیکھیں ہوا صالح یا ہوا مبتدا ہے، یہاں اس جملے میں اوپر والے جملے میں ہوا مبتدا ہے، صالحون کی خبر ہے، صالحون اس کی خبر ہے. اور ہوا حالت رفع میں ہوتا ہے. حالت نصبی اور جری میں ہوا کا کیا ہوتا ہے؟ ہو ہوتا ہے نا، ہو. تو ہوا حالت رفع میں ہے تو صالحون بھی حالت رفع میں ہے. اب دیکھ رہے ہوں گے ہوا واحد ہے، صالحون بھی واحد ہے. ہوا مذکر ہے، صالحون بھی مذکر ہے نا جی. تو اس طرح سے یس. اور یہاں ہوا کیا ہے؟ معرفہ ہے، کیونکہ ہوا مطلب وہ ایک کوئی پرٹیکولر ہے. اور صالحون کیا ہے؟ نکرہ. یہ الصالحون نہیں ہے، نکرہ ہے. اس لیے یہاں سارے فالو ہو گئے جو ایگریمنٹس ہوں گے مبتدا اور خبر میں، وہ سب کے سب یہاں فالو ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بات میں یہ بتا دوں کہ اگر مبتدا، یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ لکھ لیجیے، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر مبتدا غیر عاقل، اگر مبتدا غیر عاقل، اگر مبتدا غیر عاقل، یا اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع، جمع مکسر، اگر مبتدا غیر عاقل کی، بلکہ جمع پوری جمع آ گئی، اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع یا مونس عاقل کی، یا مونس عاقل کی جمع مکسر،
یا مونس عاقل کی جمع مکسر ہوگی، یا دیکھیں کون کیا کیا، اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے یا پھر آپ میوٹ کیجئے جو بھی ہے، میں نے کہا اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے یا پھر مونس عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کی خبر یا تو مونس واحد آئے گی یا پھر جمع مونس آئے گی، یا پھر واحد مونس آئے گی یا جمع مونس آئے گی۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے، اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع یعنی غیر ذوی العقول کی جمع ہے، جن کے پاس دماغ نہیں، ان چیزوں کی جمع، مثال کتبن ہے نا، کتبن کتاب کی جمع ہے، جبال جبل پہاڑ کی جمع ہے، بہت سارے پہاڑ، ایسے اقلام قلم کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، یا پھر مونس عاقل کی جمع مکسر ہے، جیسے نساء کیا ہو گئے، عورتیں ہے نا، مونس عاقل کی جمع مکسر ہے تو ان کی جو خبر آئے گی وہ ہمیشہ کیا ہوگی، واحد مونس یا جمع مونس، خبر کیا ہوگی، واحد مونس یا جمع مونس۔ واحد مونس یا جمع مونس، میں یہاں اوپر لکھتا ہوں، یا جمع مونس، واحد مونس یا جمع مونس ان کی خبر آئے گی، واحد مونس یا جمع مونس ان کی خبر آئے گی۔ ہم نے کہا نا اس سے پہلے ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد آئے گی، مبتدا جمع ہے خبر بھی جمع آئے گی، لیکن اس میں یہ ایکسیپشن ہے یا یہ سمجھیے ایک رول ہے کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے یا مونس عاقل کی جمع مکسر ہے تو خبر ہمیشہ یا تو واحد مونس ہم لا سکتے ہیں یا پھر جمع مونس لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے آپ نے کس میں صفت موصوف میں پڑھا، بالکل ویسے۔ فار ایگزامپل اگر مجھے کہنا ہوگا عقل مند عورتیں، کیا کہنا ہوگا، عقل مند، یا یوں عورتیں عقل مند ہیں، عورتیں عقل مند ہیں، عورتیں عقل مند ہیں، اگر مجھے اس طرح سے کہنا ہوگا عورتیں عقل مند ہیں تو میں کیا کہوں گا جی، عورتوں اس کی جمع مکسر النساء، اس کی جمع مکسر کیا آئے گی، النساء، النساء۔ اب میں نے کیا کہا، اب خبر کیا ہے، عقل مند، خبر کیا ہے کہ وہ عقل مند ہے۔ اب عقل مند اگر عقل مند مذکر جو ہے اس کو کہتے ہیں عاقل، عقل مند واحد مونس کو کہیں گے عاقلۃ، تا بڑھا کے، جمع مونس کو کہیں گے عاقلات، تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں، النساء عاقلۃ، یا اپنے صفت موصوف میں بھی پڑھا ہے عاقلۃ، النساء عاقلۃ، یعنی عورتیں عقل مند ہیں، تو یہاں خبر کیا آئی، واحد مونس، دیکھیں ذرا یہاں خبر کیا آئی، واحد مونس، خبر کیا آئی جی، واحد مونس، اور مبتدا کیا ہے، جمع مونس کا مکسر، سوری مونس کا جمع مکسر، مونس عاقل کی جمع مکسر ہے، مونس عاقل کی جمع مکسر ہے۔ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں النساء، آپ دونوں طریقے سے لکھ سکتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی آپ یوز کر سکتے ہیں، النساء عاقلات، عاقلات، النساء عاقلات، عورتیں عقل مند ہیں۔ اب خبر کیا آئی، جمع مونس ہے نا، مبتدا کیا ہے، مونس عاقل کی جمع مکسر، ٹھیک ہے جی، تو ہم نے دونوں طریقے سے اس کو یوز کیا۔ ایسے اگر مجھے کہنا ہوگا کتابیں مفید ہیں، فائدہ مند ہیں، بولے کون بولے گا، کتابیں مفید ہیں، مفید کو بولتے ہیں عربی مفید، کتابیں مفید ہیں، کتابیں مفید ہیں، کون کرے گا اس کی ٹرانسلیشن، جی کون بولے گا، والنٹیرلی کوئی، یا پھر میں کسی کا نام لوں، چلیے عادل گلزار آپ بولے،
عادل بھائی آپ بولے. عادل بھائی آپ ہیں کلاس میں کہ نہیں؟ ہلو سر. جی جی سر. اس کی ٹرانسلیشن کیجیے. جی سر آپ کو بولیے آواز کیا آ آئے رہی گا. ہے سر؟ ہاں میری آواز تو مجھے آ رہی ہے, بس آپ سر ٹرانسلیشن میرے کیجیے. خیال سے آئے گا. جی سر میرے حساب سے آئے گا کتب مفیدۃ. ایک منٹ. کتبن اس طرح سے بولا آپ نے, کتبن جی سر. مفیدتن. کوئی مجھے بول سکتا ہے کہ عادل بھائی نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ الکتاب کیا آئے گا, کیا آئے گا؟ کس نے بولا, کون تھی؟ الکتب مفیدۃ. الکتب. ماشاء اللہ. ہاں الکتب کیوں آئے گا مجھے؟ الکتب مفید مینس یہ مقصر بنانا ہے نا. ہاں جی, نہیں الکیوں الف لام کیوں لگائیں گے آگے؟ الف لام کا ریزن کیا ہے؟ الف لام کی وجہ سے با پہ پیش آئے گا. نہیں, اگر میں الف لام کاٹ کے کتبن لکھوں اس طرح سے, کیا اب یہ غلط ہے؟ اب ایک کتبن اب تنوین لگایا, الف لام کاٹ کے تنوین لگایا, کیا اب یہ صحیح ہے کتبن مفیدۃ؟ کیا اب یہ صحیح ہے؟ یہ مبتدا ہے سر. ہاں سر جی, یہ مبتدا ہے, المبتدا پر ہے. مبتدا ماشاء اللہ, ہے یہ مبتدا معرفہ ہے سر. مبتدا ہے اس ویری گڈ. لیے ماشاء اللہ, یہ مبتدا ہے تو ایک مبتدا پیش ہمیشہ, کے بجائے الف لام آئے گا. ہاں جی, یہ ہمیشہ معرفہ ہوگا. الکتب مفیدتن. مفیدتن کیا صحیح ہے کہ اس کے ساتھ کتب کے ساتھ مفیدتن ہی آئے گا؟ کیا یہی آئے گا؟ ہاں جی, ہاں یہ کیونکہ مونس. ہاں ویری گڈ. کیونکہ یہ دیکھیے اس طرح سے کہیے نا آپ, کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے نا. غیر عاقل کی جمع ہے کتب. کتاب غیر عاقل ہے, اس کی جمع کتب ہو گئی. تو اس کے ساتھ جمع اس کی خبر ہمیشہ مکسر کیا ہوگی؟ ہاں. واحد مونس یا جمع مونس. اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ہم الکتب مفیدتن یا پھر الکتب مفیداتن. واحد جمع مونس بھی لا سکتے ہیں, ہاں مفیداتن کر کے, مفیداتن کر کے جمع مونس بھی لا سکتے ہیں آپ, ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں, اسی طرح سے تو ان کے ساتھ نا ضمیر بھی واحد مونسی آئے گی. ان کے ساتھ اگر مان لیجیے ابھی میں کہہ رہا ہوں, میں ضمیر میں نے یہ بات نہیں کہی تھی, میں بھول گیا تھا, ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس مطلب کتب کے بدلے آپ کو نا ضمیر یوز کرنی ہوگی, آپ کیا یوز کریں گے؟ واحد مونس. واحد مونس ہیا ہے نا, ہیا یا پھر ہا جو بھی یوز ہوگا واحد مونس ہوگا. جیسے یہاں واحد مونس خبر آئی, اسی طرح سے ان کے لیے ضمیر بھی واحد مونس ہی یوز ہوگی, پرنون بھی ان کے لیے واحد مونس ہی یوز ہوگا. فار ایگزامپل اگر مجھے کہنا ہوگا, دیکھیں لڑکیاں, دیکھیں لڑکیاں محنتی ہیں. سوری لڑکیاں محنتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ لڑکیاں محنتی ہیں, اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی بولے, ہے یا کوئی محنتی لڑکا یا لڑکی جو بولے؟ البنات مجتہدات. ماشاء اللہ, آپ واقعی محنتی ہیں. البنات مجتہدات. دیکھیں ذرا, البنات مجتہدات. دیکھیں اب ذرا, اب اگر اس کے بعد ہوگا سیکنڈ جملہ, ان کا باپ نیک ہے. کن کا باپ؟ لڑکیوں کا باپ. سن لے,
ان کا باپ نیک ہے. اب یہ ان ضمیر کون ان کس کے لیے پروناؤن یوز ہو گئے؟ ان لڑکیوں کے لیے یوز ہو گیا. لڑکیاں کیا ہے؟ بنات کیا ہے عربی میں؟ دیکھیے ذرا بنات کیا ہے؟ مؤنث عاقل کی جمع مکسر. ٹھیک ہے جی. اب میں ابو ہن یوز نہیں کروں گا, میں کیا یوز کروں گا؟ ابو ہا. کیا یوز ہوگا؟ ابو ہا. کیوں ابو ہا؟ واحد مؤنث کی ضمیر یوز ہوگی, واحد مؤنث کی ضمیر یوز ہو گئی. ابو ہا صالحن, ابو ہا صالحن. بلکہ ابو ہنہ بھی یوز ہو سکتا ہے کیونکہ جمع مؤنث کی ضمیر بھی یوز ہو سکتی ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ابو ہنہ بھی آ سکتا ہے لیکن ابو ہم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. یہاں جمع مؤنث کی ضمیر یوز کریں گے یا واحد مؤنث کی ضمیر یوز کر لیں گے. جس طرح سے خبر ہے اسی طرح سے ضمیر بھی آ سکتی ہے. یہ کلیئر ہو گیا سر یہ انشاءاللہ تعالی؟ ہاں صالحون جی. صالحتن. ابو ہانا نیک کون ہے؟ نیک کون ہے؟ اچھا باپ. نیک کون ہے؟ باپ ہے نا نیک. جی سر. تو صالحت باپ کے لیے تھوڑی نہ یوز کریں گے, باپ اوکے مذکر ہے سر. نا. جی باپ جی سر. مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہی ہوگی. ہاں جی, اس کی خبر بھی مذکر ہی آئے گی. ابو ہا اس طرح سے ابو ہا صالحن, ان کا باپ صالح ہے. یا ابو ہن, ابو ہن بھی صحیح ہے, ابو ہن صالحن, ان کا باپ صالح ہے. نیک بات سمجھیے. چلے نیکسٹ, دوسری بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ اگر مبتدا, ابھی کیا پڑھا ہم نے؟ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع یا عاقل کی یا مونس عاقل کی جمع مکسر ہے تو خبر واحد مونس یا جمع مونس آئے گی. اسی طرح سے اگر مبتدا مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے, کیا ہے مبتدا مذکر عاقل کی جمع مکسر, مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے جی. تو خبر کس طرح سے آئے گی؟ تو خبر ہمیشہ واحد مؤنث. مجھے لگتا ہے میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی ہے کبھی. واحد مؤنث یا جمع مذکر آئے گی, واحد مؤنث یا جمع مذکر. یہ صفت موصوف میں ہم نے یہ باتیں کر لی ہیں, ویسے بالکل صفت موصوف میں یہ باتیں ہوئی ہیں. مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے, مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے, تو خبر کیا آئے گی؟ یا تو خبر واحد مؤنث آپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر جمع مذکر یوز کریں گے. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل رجل مطلب آدمی ہے نا, رجل مطلب ایک آدمی. اس کی جمع مکسر کیا ہوگی؟ یہ ذوی العقول ہے, عاقل ہے نا, مذکر عاقل ہے. اس کی جمع مکسر کیا آئے گی؟ رجال. ٹھیک ہے جی. اب رجال اگر آپ کا مبتدا بن رہے ہیں الرجال, اگر مجھے کہنا ہوگا آدمی علماء ہے. ٹھیک ہے جی, آدمی علماء ہے. بہت سارے اگر مرد ہوں گے مجھے ان کے بارے میں کہنا ہوگا کہ یہ علماء ہے. ٹھیک ہے نا, علماء مطلب یہ عالم ہے, عالم کی جمع. تو میں کیا کہوں گا؟ الرجال. دیکھیں الرجال, اب یہ مبتدا ہو گیا. الرجال مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے, تو خبر کیا آئے گی؟ واحد مؤنث. حالانکہ یہ مذکر ہے, واحد مؤنث خبر آئے گی عالمتن. جس طرح سے آپ نے صفت میں پڑھا ہے, یہ اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ صفت کے نوٹس کھول کے دیکھ لیجئے گا, اس میں ہم نے یہ باتیں کر لی. الرجال عالمتن, آدمی یعنی بہت سارے آدمی علماء ہیں. یا پھر آپ اس کے بدلے کیا یوز کر سکتے ہیں؟ واحد مؤنث کے بدلے جمع مذکر یعنی علماء, آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں الرجال علماء. آپ اس طرح سے بھی بول سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی. یا تو واحد مؤنث یا پھر جمع مذکر علماء. ٹھیک ہے جی. علماء یعنی آدمی علماء ہے. آدمی جو بہت سارے آدمی ہیں, یہ کیا ہے؟ مین آر علماء, مین آر نالجیبل, مین آر اسکالرس, جو بھی. ہاں ٹھیک ہے جی. اس طرح سے یہ ہوگا. اب میں کچھ جملے آپ کے بارے میں آپ کے اسکرین پہ لکھوں گا. یہاں میں آپ کو بتاؤں گا جملہ اس میں کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ تعالی. کل سب لوگ آئیے گا کلاس میں, کیونکہ کل ہم ایک پیراگراف بنائیں گے. کل ہم میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ
ود ان 2 months آپ ٹرانسلیشن کرنا سیکھ جائیں گے. ابھی 2 months نہیں ہوئے. آئی تھنک آج ہمارا لیکچر 43 ہے شاید. تو کل آپ ایک پیراگراف بنا لیں گے. دس از مائی پرومس. کل آپ لوگ پیراگراف بنا لیں گے, ٹھیک ہے نا. چلیے اب عورتیں بیٹھی ہیں, ٹھیک ہے جی. جو بیٹھا ہو اس کو بولیں گے جالسن, مذکر کے لیے جالسن. چلے اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ I'd like to ask ریبا. ریبا آپ بولیے. ریبا شاید نہیں ہے وہاں. چلے شجرت آپ بولے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر میں نے ابھی کیا جوائن. ابھی کیا جوائن. اب تو آخری کچھ منٹس بچے. چلے جی کوئی سر. نہیں, آپ دیکھ لینا بعد میں یہ لیکچر دیکھ لینا آپ یوٹیوب سے ضروری, جی کیونکہ سر. آج کا لیکچر بہت سر امپورٹنٹ تھا. جی منظور احمد بولے آپ. أسدي النساء جالسة. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. النساء جالستن, اور جالساتن بھی تو آ سکتا ہے نا. جالساتن بھی آ سکتا ہے, جمع مونس بھی لا سکتے ہیں, واحد مونس بھی لا سکتے ہیں. ماشاء اللہ. النساء جالستن یا پھر النساء جالساتن, ہاں اس طرح سے. النساء جالستن یا پھر النساء جالساتن. ماشاء اللہ. چلیے اب میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں, آپ مجھے بولیں گے اس میں کیا غلطی ہے. خالد قائم, اس میں کیا غلطی ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ جی سر کائنات, ہاں جی. خالد قائم, اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں حضرت جہاں لاسٹ کا تنوین ہے نا, اس کے نیچے جو ہاں جی میم کے. قائم, ہاں جی. تو کیا ہونا چاہیے؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ حمزہ ہے نا اوپر حضرت, ہاں جی حمزہ ہے. قائم, اوپر حمزہ ہے پھر میم ہے. جی بالکل بالکل اس طرح سے ہے, اس طرح سر دونوں مرفوع ہونے چاہیے. اس طرح سے ہے. ہاں جی کیا ہونا چاہیے؟ سر دونوں مرفوع ہونے. مرفوع. مرفوع. تو کیا ہوگا پھر فائنلی کیا ہوگا؟ قائم. دو قائمون. ہاں قائم. قائمۃ خالد ہوگا. قائم, قائمت نہیں, خالد مذکر ہے, خبر مذکر آئے گی, جی سر. ہے نا. قائم, ماشاء اللہ. چلے اب بولے مجھے. المرأۃ جالسن. المرأۃ جالسن, جسے میں پوچھوں گا وہی بولے گا. ایک منٹ میں پہلے دیکھتا ہوں کون کون ہے. منزہ آپ بولے. منزہ, نہیں شاید. آپ لوگ مت ایسے لگا کے رکھتے ہیں پھر. چلے عروہ آپ بولے. عروہ, عروہ. سمرن, سمرن آپ بولے. السلام علیکم سر. وعلیکم سر مجھے السلام. میں نے ابھی ساری کلاسز دیکھی نہیں ہے, لیکن شاید آج کی کلاس دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس میں آئے گا المراتن جالسن. شاید جالسن, مرأت بولتے ہیں ایک عورت کو, ٹھیک ہے نا. مرأت ہم ایک عورت.
سر جی سر المرأة جالسة المرأة جالسة ماشاء اللہ جالستن جالستن. ہاں سمجھ گئے. المرأة جالستن کیونکہ یہ مبتدا کیا ہے؟ مونس ہے، تو اس کی خبر بھی مونس ہی آئے گی. ٹھیک ہے سمرن؟ جالستن. جالستن المرأة جالستن اس طرح سے آئے گا. تو جن لوگوں نے ابھی پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی وہ پلیز دیکھ لیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم ایک پیراگراف بنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور کل آپ لوگ اچھی طرح سے کل پرسوں اب ہم 2-3 دن پیراگرافس کی پریکٹس کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کی ٹرانسلیشن کرنا سیکھ جائیں گے، ہے نا؟ کل میں انشاءاللہ تعالی عربی سے اردو آپ کو بنانا سکھاؤں گا پیراگراف میں، اور پھر اردو پیراگراف ہوگا اسکرین پہ، آپ اس کی عربی بنائیں گے، آپ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب وہ سٹیج آ گیا، وہ ٹائم آ گئی کہ اب آپ عربی میں بات کرنا شروع کر دیں گے، سیکھیں گے اب، ہے نا؟ اینڈ دس از آپ، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ جائیے ان لوگوں کے پاس جائیے جو درسگاہ میں جاتے ہیں نا، 8 سال کا کورس کر کے پھر مولوی کورس کرتے ہیں 8 سال کے بعد. ساروں کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثروں کی بات یہ ہے کہ وہ پھر بھی 8 سال کے بعد بھی عربی نہیں بول پاتے. تو یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ لوگوں پر، اور آپ لوگوں کی محنت ہے کہ آپ لوگ بول پائیں گے. تو جو جتنی محنت کرے گا، کیونکہ عربی میں ایک مقولہ ہے من جدہ وجدہ، جس نے محنت کی اس نے پا لیا. جو محنت کرے گا وہ پالے گا. اور ہمارا ایم یہی ہے، ہمارا گول یہی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے، ہے نا؟ ہم قرآن پاک کو پڑھ کے خود سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے. ہم ایک حدیث پڑھ لیں گے، ہم سمجھ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا فرماتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے ہمارے لیے. ہم یہ سیکھیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ اور ایک لینگویج سیکھنے کا تو فائدہ مل ہی رہا ہے، وہ لینگویج تو سیکھ ہی جائیں گے، لیکن ہمارا مین ایم یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں گے، ہم اسلام کی باتوں کو سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو چلے میں آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایک ایکسرسائز سینڈ کروں گا، چھوٹی سی ہوگی، اس میں 4-5 کوشچنز ہوں گے، آپ ان کو دیکھ لیجیے گا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم کل کر لیں گے، کیونکہ اب میٹنگ بھی اینڈ ہونے والی ہے. تو اب جیسے پرسوں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، میں ایک مسئلہ بتا رہا تھا، میں آج بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا. وہ یہ ہے کہ غسل میں 3 فرائض ہیں، ہے نا؟ غسل میں 3 فرائض ہیں. اگر ان 3 باتوں میں سے کوئی بات چھوٹ گئی، کوئی کام چھوٹ گیا یا آدھا ادھورا رہ گیا، تو غسل نہیں ہوگا. غسل پھر دہرانا ہے، غسل ریپیٹ کرنا ہے. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک یہ ہے کہ کلی کرنا، کلی اس طرح سے کرنا کہ بالکل گلے تک پانی جائے، بالکل گلے تک پانی جائے، اور دانتوں میں جتنے بھی گیپس ہیں ان گیپس میں پانی جائے. جو پورا ماؤتھ ہے اس پورے ماؤتھ